لائٹ ہاؤس میں سایہ ساحل سے ایک خوفناک کہانی۔ بوڑھا آدمی عمر ساحلی قصبے کرن کے لائٹ ہاؤس کا رکھوالا تھا۔ وہ اتنے عرصے سے لائٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا کہ جتنا اسے یاد تھا وہ ہمیشہ اس مدھم روشنی کا خیال رکھتا جو جہازوں کو طوفانی سمندر سے بحفاظت گزارتی۔ عمر ایک شفیق انسان تھا، اس کا دل سونے جیسا تھا۔ وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا۔ وہ اکثر قصبے کے لوگوں کے ساتھ اپنا کھانا اور کہانیاں بانٹتا اور ہمیشہ ہر ممکن مدد کرنے کے لیے موجود رہتا۔ عمر کو لائٹ ہاؤس میں اپنی زندگی سے محبت تھی۔ اسے سکون اور خاموشی پسند تھی اور وہ چٹانوں سے ٹکراتی موجوں کو دیکھنا پسند کرتا تھا۔ لیکن حالیہ دنوں میں عمر خود کو بے چین محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے لائٹ ہاؤس کی شعاع میں عجیب و غریب سائے اور اشکال کو جھلملاتے دیکھا تھا۔ پہلے تو اس نے انہیں روشنی کے دھوکے سمجھا، لیکن یہ سائے ہر رات نظر آتے، ہر بار پہلے سے زیادہ بڑے اور واضح۔ جب بھی عمر انہیں دیکھتا اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی۔ عمر ہی واحد شخص نہیں تھا جو بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ کرن کے قصبے کے لوگ بھی عجیب و غریب واقعات محسوس کرنے لگے تھے۔ لوگ بغیر کسی نشان کے غائب ہو رہے تھے۔ ایک دن ایک مچھیرے کا نام علی تھا جو سمندر میں گیا اور واپس نہ آیا۔ اگلے دن ایک جوان لڑکی جس کا نام زارا تھا بازار کے چوک سے غائب ہو گئی۔ قصبے کے لوگ خوفزدہ تھے۔ وہ سرگوشیوں میں ایک لعنت کا ذکر کرتے تھے جس نے ان کے قصبے پر حملہ کیا تھا۔ وہ لائٹ ہاؤس کو ان غائب ہونے والے لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے، کہتے کہ سائے لوگوں کو چرا رہے ہیں۔ عمر جانتا تھا کہ لائٹ ہاؤس بے قصور تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی اور بات چل رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سایوں کی تحقیقات کرے گا اور معلوم کرے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک رات عمر لائٹ ہاؤس کے عدسے کو صاف کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک سایہ فرش پر حرکت کر رہا ہے۔ یہ ایک لمبا پتلا سایہ تھا جس کے لمبے اور تیز پنجے تھے۔ عمر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی لالٹین پکڑی اور آہستہ آہستہ سائے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا سایہ اور بڑا اور زیادہ خوفناک دکھائی دینے لگا۔ عمر کو محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد کی ہوا ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ عمر نے گہری سانس لی اور آواز دی، کون ہے وہاں؟ سایہ رک گیا۔ عمر نے سانس روکے کسی آواز کا انتظار کیا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ عمر احتیاط سے سائے کے قریب آیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ سائے کی آنکھیں اندھیرے میں سرخ چمک رہی تھیں۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کسی طاقتور چیز کا سامنا کر رہا ہے۔ اچانک سایہ عمر پر جھپٹا۔ عمر نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گیا۔ سائے کے نوکیلے پنجوں سے بال بال بچتے ہوئے سایہ غرا اور دانت پیسا۔ اس کی سرخ آنکھیں عمر کی روح میں جھانک رہی تھیں۔ عمر جانتا تھا کہ اسے فرار ہونا پڑے گا۔ وہ جتنا تیز دوڑ سکتا تھا دوڑا اور سایہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ لائٹ ہاؤس کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ سایہ اس کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ عمر لائٹ ہاؤس کے اوپر والے دروازے سے باہر نکلا اور بالکونی پر پہنچ گیا۔ سایہ اس کے بالکل پیچھے تھا۔ عمر نے مایوسی سے چاروں طرف دیکھا کہ کہیں فرار کا راستہ مل جائے۔ اس نے لائٹ ہاؤس کی لالٹین دیکھی جس کی روشنی سمندر پر پھیل رہی تھی۔ عمر کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے لالٹین پکڑی اور اسے سائے کی طرف گھمایا۔ سایہ چیخا اور روشنی سے پیچھے ہٹ گیا۔ عمر نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ وہ ریلنگ کے اوپر سے کودا اور لائٹ ہاؤس کی چھت پر اترا۔ سایہ ابھی بھی وہیں تھا لیکن وہ روشنی سے خوفزدہ تھا۔ عمر چھت کے کنارے تک دوڑا اور نیچے جھانکا۔ نیچے سمندر لہروں سے ابل رہا تھا اور چٹانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ عمر جانتا تھا کہ وہ چھت پر زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ اسے لائٹ ہاؤس کے اندر واپس جانے کا کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ عمر نے چھت کے ارد گرد دیکھا۔ اسے لائٹ ہاؤس کے کنارے سے ایک رسی کی سیڑھی لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سیڑھی کا استعمال کر کے اندر جا سکتا ہے۔ اس نے احتیاط سے سیڑھی کی طرف بڑھنا شروع کیا اور نیچے اترنے لگا۔ سایہ اب بھی وہاں تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ عمر کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی پشت پر سائے کی نظریں گڑی ہوئی ہیں۔ وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا سیڑھی سے نیچے اترنے لگا اور سایہ اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ عمر سیڑھی کے نیچے پہنچا اور تیزی سے لائٹ ہاؤس کے اندر بھاگ گیا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور اسے تالا لگا دیا۔ اسے دروازے پر سائے کی خراشوں اور پنجوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جو اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمر جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ لائٹ ہاؤس میں نہیں رہ سکتا۔
इसे साये को शिकस्त देने का कोई रास्ता ढूंढना था। उमर को अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आई, जिसमें एक जादुई तावीज़ का जिक्र था जो साये को ख़त्म कर सकता था। कहा जाता था कि वो तावीज़ लाइट हाउस के तहखाने में छुपा हुआ है। उमर जानता था कि इसे वो तावीज़ ढूंढना होगा। इसने अपनी लालटेन उठाई और तहखाने की तरफ रवाना हो गया। तहखाना तारीक और गिर्द आलूद था। उम्र को दरवाजे के ऊपर साये की खराशें सुनाई दे रही थीं। वो जानता था कि इसे जल्दी करनी होगी। उमर ने तहखाने में तावीज़ की तलाश की। इसने डब्बों के पीछे, मेज़ों के नीचे और हर कोने और दर्स में देखा। आखिरकार इसे वो मिल गया। तावीज़ एक छोटा सा चांदी का हार था जिसके बीच में एक चमकता हुआ नीला पत्थर था। उमर ने तावीज़ अपने गिले में डाल लिया। इसने महसूस किया कि इसके अंदर ताकत का एक सरगोशी दौड़ रहा है। वो जानता था कि अब वो साये को शिकस्त दे सकता है। उम्र वापस ऊपर दौड़ता हुआ गया। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। साया अब भी वहां था, इसका इंतज़ार कर रहा था। उमर ने तावीज़ को ऊपर उठाया। नीला पत्थर रोशन हो गया और एक चमकता हुआ रोशनी हुआ में भर गया। साया चलाकर पीछे हट गया। ये सुकड़ रहा था, छोटा और कमज़ोर होता जा रहा था। उमर ने देखा कि साया ख़त्म होता गया, यहाँ तक कि ये सिर्फ एक हल्की सी धुएं का झोंका बन गया। उमर ने साये को शिकस्त दी। शहरी महफूज थे। उमर वापस मनारे में गया, इसका दिल सुकून से भरा हुआ था। वो जानता था कि वो हमेशा मनारे का मुहाफ़िज़ रहेगा, रात के सायों से शहरियों की हिफाजत करते हुए।